اس کے راستے سے گمراہ کریں، کہ اللہ کے راستے سے گمراہ کرنے کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے شریک مقرر کر دیے کہ کبھی کس کے پیچھے چل جاؤ، کبھی کس کے پیچھے چلے جاؤ، تو بندہ پرستی کرنے سے باز آ جائیں۔ اور جو مرے ہوئے لوگ ہیں ان کو مرا ہوا ہی رہنے دیں۔ یہ اللہ کا کلام جو ہے یہ زندہ لوگوں کے لیے زندہ کلام ہے، تو زندوں کی بات کریں، مرے ہوئے لوگوں کی بات نہ کریں کہ مرے ہوئے کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے۔ وہ دیکھیں دنیا کا ہر انسان اپنے اپنے وقت پہ آیا اور اپنے اپنے وقت پہ کچھ نہ کچھ ہم لوگوں کے لیے دے کے گیا، تو اللہ دینے والا جو ہے وہ اللہ ہے، اور پھر بندوں کو اس نے دیا تو بندے وہاں سے لیتے 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 ہم لوگ یہاں تک پہنچے جہاں پہ ہمیں پہنچایا گیا۔ اس کے راستے سے گمراہ کر دیں۔ اچھا دیکھو، یہ کئی دفعہ لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہمیں اللہ کے راستے پہ سے جانے کے لیے بھی روک دیتے ہیں تاکہ ہم اللہ کے راستے پہ جا نہ سکیں۔ وہ اس لیے روکتے ہیں، وہ اپنے اکابروں کو بڑا کرنے کے لیے، اپنے گروہوں کو بڑا کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ فائدے اٹھا لو، آخر کار تم دوزخ کی طرف لوٹ کر جانے، تمہیں دوزخ کی طرف لوٹ کے جانے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو آگ جو ہے نا، میں آپ کو بتا دوں کہ آگ کیا ہے۔ ہر وہ انسان جو اللہ کے کلام کے اندر داخل ہوتا ہے لیکن داخل ہونے کے بعد وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، تو وہ آگ کے اندر داخل ہوگا۔ جب آگ کے اندر داخل ہوگا، اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگا تو پھر وہ آگ کا ساتھی ہے، اور آگ میں ہی خود بھی آگ میں ہے اور دوسروں کو بھی آگ میں لے کے جا رہا ہے۔ اور آگ کا مطلب تکلیف، جہاں پہ جلتا ہے، جب انسان جلتا ہے نا، جلنے کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ نمبر 31 ہے کل عبادی الذین آمنوا یقیموا الصلاۃ وینفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال۔ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ صلاۃ قائم کریں، اور اس دن کے آنے سے بیشتر جس میں نہ سود ہوگا اور نہ جس میں سودا ہوگا اور نہ دوستی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرے۔ اب دیکھو اللہ کا دیا ہوا مال کیا ہے، یہ جو قرآن پاک کا جو علم ہے نا، یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے۔ میرے پاس تو یہی مال ہے اللہ کا، تو یہ اب یہاں پہ بول چل رہا ہے کہ میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ صلاۃ قائم کرے۔ اب اللہ کی صلاۃ کو کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کے اوپر چلنا، پہلے اللہ کا حکم لینا، پھر اس حکم کے اوپر عمل کرنا، عمل کرنے کے سمجھنا، پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس پہ عمل کرنا، عمل کرنے کے بعد ہم دوسروں کو بھی وہی بات بتائیں گے جو ہم اپنے لیے حاصل کرتے ہیں۔ تو جو انسان جو اپنے لیے چاہتا ہے وہی چیز وہ دوسروں کے لیے بھی چاہے، اور صلاۃ قائم کرے، اور ینفقوا مما رزق، اور جو رزق ہم نے اس کو دیا ہے۔ دیکھو میرے لیے یہ جو اللہ کا جو کلام ہے نا، یہی میرا رزق ہے، یہ میری بھوک مٹاتا ہے، یہی میری پیاس بجھاتا ہے، یہ میرا روحانی، یہ میری روح کی پیاس بجھاتا ہے، میری روح کی بھوک مٹاتا ہے۔ تو اللہ کا جو کلام ہے یہ روحانی علم ہے، تو میرے پاس جو رزق ہے وہ روح کا رزق ہے، تو میں یہ آپ لوگوں کو دینے کی کوشش کروں، کوئی لینا چاہے تو لے لے، جس میں نہ سودا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن جس میں ہم چلتے آ رہے ہیں، یہاں پہ کوئی سودے بازی نہیں چلے گی۔ یہ جو کہتے تھے نا کہ چھوٹی چھوٹی قیمتیں وصول کر لیتے تھے اللہ کی آیتوں کے اوپر، تو وہ قیمتیں وصول نہیں کی جائیں گی۔ یہاں پہ جب آئیں گے تو ہمارے اعمال جو ہم نے اعمال کیے نا، وہ اعمال یہاں پہ لائے جائیں گے، وہ دیے جائیں گے، تو ان کو قبول کیا جائے گا۔ اور نہ دوستی، اب یہ ہماری دوستیاں یاریاں نہیں کرنے لگ جاتے، ہم ایک دوسرے کو دوست بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا دوست ہے۔ کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا دوست ہے، اس کے علاوہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے۔ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کرتے رہیں۔ اس کا مطلب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، ان کے لیے مال تو عزت دولت شہرت ہے نا، یا ان لوگوں کے لیے مال پیسہ ہے، تو ہم یا اولاد ہے یا بیوی ہے یا مرد ہے، یہ ان کا مال ہے۔ تو ہم نے کیا کمایا اور انہوں نے کیا کمایا؟ ہم نے اللہ کی آیتیں کمائی ہیں اور ان کے اندر سے اپنے لیے بخشش مانگی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بخش دیا ہے، اور بخشش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام بخشا ہے۔ تو جب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا کلام بخشا ہے تو ہم لوگوں کو ہمارے دیے ہوئے مال میں سے در پردہ اور ظاہر خرچ کریں۔
کرتے رہیں۔ ہم لوگ دیکھو کلام پاک کو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیچھے سے جب ہم لوگ یہاں پہ کلام پاک کے اوپر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ایک دوسرے کو یہاں پہ بھی بتا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو خرچ کریں، پھر جب ہم اکیلے میں ہوتے ہیں وہاں پہ بھی ہم لوگ خرچ کرتے ہیں۔ کبھی لوگوں کو جا کے کوئی آیت کوئی پوچھ لیتا ہے، کوئی چیز پوچھ لیتا ہے، تو وہ ہم خرچ کر رہے ہیں اپنے، یعنی اپنے عقل کو خرچ کرو گے نا تو اتنا زیادہ اس میں اضافہ ہوگا، عقل میں اتنا زیادہ اضافہ ہوگا۔ اگر اپنی عقل کا استعمال نہیں کرو گے تو فائدہ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو خرچ جو ہے نا وہ یہ ہے جو ہم ابھی کر رہے ہیں، یہ اللہ کا کلام پڑھ کے بیان کریں تو جس نے لینا ہے وہ لے سکتا ہے، اس کو خرچ مل رہا ہے، ہمیں بھی خرچ مل رہا ہے اور ان کو بھی مل رہا ہے۔ تو اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم وسخر لکم الفلک لتجریہ فی البحر بأمرہ وسخر لکم منہار۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا اور آسمان سے می برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، پیدا کیے، یعنی رزق جو ہے وہ پھل جو ہے وہ ہمیں دیا، رزق کے طور پہ ہمیں پھل دیے، اور کشتیوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہاں، اس کا مطلب یہ ہوا جو بھی میں نے پڑھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کا ارتقاء کیا۔ ارتقاء کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ، جیسے ہائر کانشسنس اور لوور کانشسنس، آسمان جو ہے وہ ہائر کانشسنس ہے، زمین جو ہے وہ لوور کانشسنس ہے، اور اسی طرح سے اللہ کے کلام کے اندر بھی زمین ہے اور آسمان ہے، اور اسی طرح سے زمین جس کے اوپر ہم چلتے ہیں وہ بھی ایک زمین ہے، اور وہ بھی ایک اوپر جو ہم دیکھتے ہیں خلا کو جس کو دیکھتے ہیں جس میں سورج چاند ستارے، وہ ایک آسمان اس کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا کے اندر بھی دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں یا جو لوگ ہیں، وہ ہر ایک انسان کی اپنی ایک ویلیو ہے، وہ کوئی ایک اپنی ڈومین میں سٹار ہے، کوئی چاند ہے، کوئی سورج ہے، ہر کوئی اپنی اس میں ہے، کیونکہ ہم لوگ ان کو جیسے سٹارز جو ہیں ان کو آپ دیکھتے ہو تو وہ بہت دور نظر آتے ہیں، تو دوری کی وجہ سے وہ ہم لوگوں کو بہت چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن وہ ہیں بہت بڑے۔ تو اسی طرح سے دنیا جہان کا جتنا بھی انسان ہمارے سامنے آتا ہے تو وہ ایک سٹار ہے، جب وہ ہمارے پاس آتا ہے، جو ہمارے قریب آتا ہے، تو ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی اصلیت یا اس کی چیزیں ہمیں اس وقت پتہ چلتی ہیں جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ بھی ایک سٹار ہے۔ تو ایک سٹار کے اندر پوری اپنی ایک کائنات موجود ہے، کبھی وہ جھوٹ بولتا ہے، کبھی وہ سچ بولتا ہے، کبھی وہ اچھا کام کرتا ہے، کبھی وہ برا کام کرتا ہے، تو وہ اپنی پہچان خود کرواتا ہے۔ تو وہ جیسے اوپر آسمانوں والے سٹارز کی پہچان کرنے کے لیے جو سائنٹسٹ ہیں وہ چیک کر رہے ہیں، تو دنیا کے سٹارز کی پہچان کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہیں ہم ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں برے ہیں، ہمارے ساتھ کس طرح سے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، تو یہ ہمیں ان کی پہچان ہو جائے گی اور ان کا پتہ چل جائے گا۔ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، یعنی ارتقاء کیا، یعنی ہائر کانشسنس اور لوور کانشسنس کا علم دے کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کا ارتقاء کیا، اور آسمان سے می برسایا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہائر کانشسنس سے، جس کو کہتے ہیں نا آسمان سے پانی برسانا، تو یہ جو بارش ایک منٹ، تو یہ جو آسمان سے پانی برسایا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہوا یہ جو قرآن پاک کا جو علم ہے یہ ہائر کانشسنس یعنی آسمان سے آ رہا ہے، آسمانی، یہ جو کہتے تھے نا آسمانی کتاب، یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ ہائر کانشسنس کا علم جانتا ہے، ہر چیز جس کو جو حکم ہوتا ہے تو یہ وہ کام کرنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کو حکم ہوتا ہے، تو ہائر کانشسنس کو کہا جاتا ہے آسمان۔ تو جو ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے یہ ہائر کانشسنس سے آ رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، ہمارے خود کا تو یعنی تو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ تو کہاں گیا؟ آسمان سے می برسائے، آسمان سے می برسائے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا اس کو کہتے ہیں، می برسانے کا مطلب ہے یہ قرآن پاک کا جو علم ہے نا یہ لکھا ہوا ہے،
یہ لکھے ہوئے کو جب ہم پڑھتے ہیں، پڑھ کے جب ہم سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد اس کے اوپر عمل کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کا نتیجہ ملتا ہے۔ تو یہ می برسانہ بھی اسی طرح ہو گیا کہ یہ جو کلام پاک کا علم ہے کہ یہاں سے اٹھ کے جب ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے برین میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور پھر جب اس کے اوپر عمل کر لیتے ہیں تو اس کا بیج اگنا شروع ہو جاتا ہے، اس کا پودا اگنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے کلام کے اندر جو پودے اگ رہے ہیں، جو ہماری عقل کے اندر جو چیزیں اگ رہی ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ کہاں گیا، می برسانہ، پانی آسمان سے می برسانے کا مطلب ہے دماغ کے اندر سے جو علمی باتیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگوں کو دے رہے ہیں، جیسے آسمان سے پانی بارش ہوتی ہے نا، اسی طرح سے ہمارے دماغ کے اندر جو سوچیں آتی ہیں، جو چیزیں آتی ہیں، وہاں سے جو پانی برستا ہے، جو علمی پانی برستا ہے، تو یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے، ہمارے کھانے کے لیے جو رزق ہمارے کھانے کے لیے پھل بنائے۔ تو یہ جو اللہ کا جو کلام ہے نا، یہ ہمارے پھل ہے، یہی ہمارے فروٹس ہیں، یہی ہماری خوراک ہے، یہی ہماری پیاس بجھاتے ہیں، یہی ہمارا سب کچھ وہ کرتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، یہ ہماری وہ کمی پوری کرتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے۔ اور کشتیوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ دریا میں ان کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا۔ ہاں، اب یہاں پہ میں چلتی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو کشتیاں اور کشتیوں کی، یہ جو اللہ کی ایک ایک آیت ہے نا، یہ ورڈ جو ورڈ آف گاڈ ہوتا ہے، یہ ایک کشتی ہے۔ ہم ایک کشتی سے اتر کے دوسری کشتی میں جاتے ہیں، یعنی ایک آیت سے نکل کے دوسری آیت میں جاتے ہیں، ایک لفظ کو پکڑ کے دوسرے لفظ کو پکڑ لیتے ہیں، پھر وہاں سے ہمیں جواب ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ کشتیاں ہیں، یہی اللہ کی آیتیں تسبیح بھی بن جاتی ہیں اور کشتیاں بھی بن جاتی ہیں۔ تو اللہ کی آیتیں ہی ہمارے لیے کشتیاں ہیں جو ہمیں ایک جگہ سے اٹھا کے دوسری جگہ پہ لے کے جاتی ہیں۔ اس کشتیوں کو تمہارے زیر فرمان کر دیا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے زیر فرمان کر دیا، یعنی ہم لوگ جو بولتے ہیں، جو حکم کرتے ہیں، جو چیزیں سخر لکم فل کو، یعنی جو ہم حکم کرتے ہیں، جو امر کرتے ہیں نا، جو ہم اللہ کے حکم سے جو امر کرتے ہیں، جیسے عیسیٰ کے بارے میں کہا گیا تھا کہ عیسیٰ اللہ کے حکم سے مٹی کا وہ بناتا تھا پرندہ، اور پھر اس میں سے پھونک مارتا تھا تو وہ اس میں اڑ جاتا تھا، تو وہ مٹی کا جو پرندہ ہوتا تھا، پھر اس میں جان آ جاتی تھی، تو وہ اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ تو یہ جو اللہ کی آیتیں ہیں نا، یہ اللہ کی آیتیں ایک پرندہ ہیں جو مٹی ہے۔ ہم نے اللہ کے کلام کی پاک مٹی لی، جس کو کہا جاتا تھا کہ اس سے تیمم کرو، تو ہم نے اللہ کے کلام کی پاک مٹی اٹھائی، اس کو اٹھانے کے بعد اس کا کلام لیا اور اس سے تیمم کیا۔ تیمم کرنے کا مطلب یہ کہ اس مٹی کو اٹھایا، پھر اس کا تیمم کیا، پھر اس کے اندر اپنے الفاظوں کی جو اللہ نے ہمیں دیے، ان الفاظوں کا وہ بھر دیا، کیا کہیں گے، جو الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائے ہیں، ان الفاظوں کو ہم نے ایڈ کیا اور اللہ کے حکم سے ان الفاظوں کو پیش کیا، اللہ کے زیر فرمان تمہارے، یعنی یہ جو الفاظ ہیں یہ ہمارے فرمان کے مطابق ہو گئے، جو ہم بولتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ہی ذریعے سے پھر اللہ کے اپنے کلام کو اپنے حکم کے ذریعے سے پھر ہمیں آگے لے کے جاتا ہے۔ اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کر دیا کا مطلب یہ ہوا کہ جو اللہ کے کلام کے اندر جو نہریں ہیں، نہریں کیا ہیں، یہ جو نہریں بہہ رہی ہیں، یہ جو علم کی نہریں بہہ رہی ہیں کلام پاک کے اندر، یہ بھی اللہ نے ہمیں ہمارے ہاتھ میں دے دی ہیں کہ تم ان نہروں میں سے پیو، کھاؤ، جو کرنا کرو، تو تمہیں جو چاہیے وہ تم اس میں سے نکال لو۔ تو ہم اس کلام کے اندر سے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حکم کرتا ہے، ہم وہ نکال کے خود بھی لے لیتے ہیں اور دنیا والوں کو بھی پیش کر دیتے ہیں۔ یہ میری لاسٹ آیت ہوئے گی 33 والی، کیونکہ مجھے جانا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر بعد آؤں گی۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں ایک دستور کے پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا۔ ہاں، یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا جہان کا جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ کو بتاتی چلوں، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی کام پہ لگایا ہوا ہے۔ جیسے سورج اپنی ڈومین میں ہے نا، سورج بھی اپنی جگہ پہ ہے اور چاند بھی اپنی جگہ پہ، اسی طرح سے دنیا جہان کے جتنے بھی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، یہ جو کہہ رہا تھا نا وہ بندہ جو ہمارے پاس آیا تھا، تو وہ ستاروں کا علم جو ہے، تو یہ دنیا کا ہر انسان جو ہے نا وہ پورا ایک سٹار ہے،
کبھی وہ دور ہوتا ہے تو ہمیں اس کی پہچان نہیں ہوتی، جب وہ ہمارے قریب ہوتا ہے تو ہمیں اس کی پہچان ہونے لگ جاتی. جب کوئی آپ کے پاس آ کے رہتا ہے اور آپ کے ساتھ آ کے رہنا شروع ہو جاتا ہے تو تب آپ کو اس کی پہچان ہونے لگ جاتی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے، برا انسان ہے، کس طرح کا انسان ہے. تو وہ اس کی جب پہچان، یہ جو لکھا ہے نا صائبین جہاں پہ لکھا ہوا ہے، تو وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھیں گے کہ اس کے مسخر کا مطلب ہوتا ہے اس کے قابو میں کر دیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا کے لوگوں کا کی جو نفس ہیں، ان نفسوں کی پہچان ہم لوگوں کو دے دی ہے اور دنیا کی پہچان ہمیں دے دی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کے ہاتھ میں کر دیا، ان لوگوں کو ہمارے ہاتھ میں کر دیا کہ جب وہ کلام پاک کی بات کرتے ہیں یا کسی مذہب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی باتیں کیسے سمجھ میں آنے لگ جاتی ہیں. اس کا مطلب وہ دل کے اندر کوئی بھی بات لے کے آئے، جب ان کی زبان بولنا شروع ہوتی ہے. وہ جو سلیمان کی بات یاد ہے کہ سلیمان کے ہاتھ میں وہ سب کر دیا تھا کہ سورج چاند جو ہے یہ یوسف کے ہاتھ میں کر دیے تھے، کیونکہ سورج اور چاند کا جو ستاروں کا جو علم تھا وہ اس خواب میں جو یوسف نے دیکھا تھا تو اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے کسی کو نہیں بتانا اپنے بارے میں کہ تم کون ہو کیا ہو. تو جب ہمیں پتہ چل گیا اپنی باتوں کے بارے میں تو ہمیں بتایا گیا کہ ہم نے کسی کو بھی، اپنے بھائیوں کو، یہ جو کہا گیا تھا نا تم نے اپنے بھائیوں میں سے کسی کو نہیں بتانا، تو ہمیں کسی کو بھی نہیں بتانا کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، کیسے ہیں. ہم بس اللہ کے بندے ہیں، دیٹس اٹ. یہی ہمارے لیے کافی ہے، یہ بات کر دینا ہی ہمارے لیے کافی ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا، اس کا مطلب ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری کی پوری کائنات کو ہمارے لیے کاموں پہ لگایا ہوا ہے. کوئی کیا کام کر رہا ہے، کوئی الیکٹریسٹی بنا رہا ہے، کوئی ٹی وی بنا رہا ہے، کوئی فون بنا رہا ہے، کوئی کیا گھر بنا رہا ہے، کوئی روڈ بنا رہا ہے، کوئی گاڑیاں بنا رہا ہے. تو ہر کوئی ہمارے لیے ہی کام کر رہا ہے. تو ہم لوگ اس کے لیے ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے پیسے کما کے، اور پھر ہمیں وہ چیزیں لے لینی پڑتی ہیں. تو یہ سب ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں، سب ایک دوسرے کے کام آ رہے ہیں اور ایک دستور پر چل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا، دستور پر چل رہے ہیں کا مطلب ہے ایک جو ان کو بتایا گیا نا کہ تم اس راستے پہ چلو یا اس طریقے پہ چلو، تو وہ اس طریقے پہ چلتے ہوئے آگے جا رہے ہیں. اور رات اور دن کو بھی تمہارے کام میں لگا دیا. اس کا مطلب یہ ہوا رات اور دن کو ہمارے کام میں لگا دیا کا مطلب یہ جب ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں اللہ کے کلام کے اوپر، ہم جب اندھیرے میں ہوتے ہیں تو اندھیرا بھی ہمارے کام کے لیے بنا ہے، اور جو روشنی ہے، جو دن ہے، یعنی اللہ کی آیتوں کی جب ہمیں روشنی ہونے لگ جاتی ہے، نہار منہ جیسے خود صبح صبح نہیں ہوتی ہے، جب اللہ کی آیتوں کی صبح ہو رہی ہوتی ہے، دن چڑھ رہا ہوتا ہے اور سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو یہ والی رات اور یہ والا دن کی بات ہو رہی ہے. ان کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا. یعنی اس کا مطلب ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کو کام پہ لگایا ہوا ہے ہم لوگوں کے لیے، تاکہ ہمیں دوسروں کے لیے بنایا اور ان کو ہمارے لیے بنایا، اور ہر چیز کو اپنے اپنے کام میں لگایا ہوا ہے اور ہم لوگوں کی خاطر بنایا ہوا ہے. سب کو ایک دوسرے کی خاطر بنایا ہوا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو باہر نکال سکیں اس جہنم سے جس میں لوگوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے. اگر ہم وہاں سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پائیں گے تو ہم اسی جہنم میں رہیں گے جس میں یہ لوگ ہمیں ڈالنا چاہتے ہیں. تو سب لوگوں کو ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. اپنی مرضی کوئی نہیں ہوتی ہے، بولنے دیں جس نے جو بھی بولنا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں. ان کو خوش ہونے دیں کہ ان لوگوں کو لگ رہا ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کریں، لیکن اصل میں کوئی بھی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہا. سب لوگ ہمارے لیے بنائے گئے ہیں اور ہمیں وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ دکھا رہے ہیں. تو بس اتنا سا ہے، اگر کسی کو سمجھ آ جائے. پھر اب یہاں سے نا 34 سے ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی کے لیے اچھا یہ دیکھو نا، میں نے یہ پکچر جو لگائی تھی نا، یہ اس لیے لگائی تھی، میں بات کر لوں پھر چلتے ہیں کہ نا ہر ایک انسان کا نا فنگر پرنٹ بالکل الگ ہوتا ہے. ہر ایک انسان کی سوچ الگ ہوتی ہے، ہر ایک انسان کی ہر چیز الگ ہوتی ہے. تو یہ جو کلام پاک کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، جتنے بھی لوگ داخل ہوتے ہیں، تو ہر کوئی جیسے نا یہ آپ کے جو ہاتھ ہے نا، آپ کا جو ہاتھ ہے اس کے اوپر جو فنگر پرنٹس ہیں، وہ جب آپ اس کے اوپر لگاتے ہو نا، تو جیسے آپ کے فنگر پرنٹس جو ہیں وہ آپ کی وہ اگر آپ چوری کرو گے یا کچھ کرو گے تو وہ آپ کو دنیا کی چیزیں آپ کا بتا دے گا کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا. اور اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں نا، وہ ہمارے فنگر پرنٹس ہیں. اللہ کی آیتیں ہمارے فنگر پرنٹس ہیں، وہ ہماری پہچان کرواتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کہاں کس کے بندے ہیں اور کون کس کا بندہ ہے، کون اللہ کا بندہ ہے، کون شیطان کا بندہ ہے، کون بشر کس کا ہے، کیا نہیں. تو ہمارے پاس جو ورڈز ہوتے ہیں نا، جس انسان کے پاس جو ورڈ ہوتے ہیں وہ ورڈ اس کی پہچان ہے. دنیا کے اندر ہماری فنگر پرنٹس ہماری پہچان ہے، تو اللہ کے پاس جو ہے ہمارے ورڈ یا پھر ہمارے جو عمل ہیں،
جو عمل ہم نے پہلے زمانے میں کیا ان کے بدلے میں جو اللہ کا کلام کا علم ہمیں ملتا ہے تو یہ ہماری پہچان ہوئے گا. پھر جب ہم اپنی زبان سے بولنا شروع کر دیں گے، اپنے الفاظوں کو بیان کرنا شروع کر دیں گے، تو ہمارے جو ورڈ ہیں وہ ہماری پہچان ہونا شروع کر دیں گے. ہم برے ورڈز بیان کریں گے تو اگر میں گالی دے کے بات کروں گی تو میں گالی باز کہلاؤں گی. اگر میں فساد کر کے لڑائی جھگڑا کر کے کرواؤں گی، اللہ کا کلام دوں گی تو پھر میں فسادی کہلاؤں گی اللہ کی کتاب کے اندر. اگر میں انکار کر کے پھر میں آپ کو علم دوں گی، پہلے آپ کا انکار کروں گی تو میں آپ اللہ کی کتاب کے مطابق آپ کو کافر کہا جائے گا. پھر اگر جو دل کے اندر میں کوئی اور بات رکھوں گی اور زبان پہ کوئی اور رکھوں گی تو منافقت والا لقب دیا جائے گا. تو یہ آپ کے اپنی پہچان جو ہے نا وہ آپ کی زبان ہے، آپ کے الفاظ ہیں جو آپ کے عمل ہیں، جو آپ کا ایکٹ ہے وہ آپ کی پہچان ہے. اللہ کے کلام کے مطابق ہماری چیزیں یہ ہماری پہچان ہے، اور دنیا کی زندگی کے مطابق ہماری فنگر پرنٹس یا ہمارا ڈی این اے ہماری پہچان ہے. تو دنیا کا ہر انسان جو ہے وہ اللہ ہی کی مخلوق ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کیا اس کا ڈی این اے اس کے ساتھ دے کے بھیجا ہے کہ وہ کب تک کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے یہ میرا ڈی این اے بتائے گی، یہ میرے بارے میں بتائے گی کہ میں کون ہوں، کیا ہوں، کیسی ہوں. تو میں نے اپنے آپ کی پہچان کرنی ہے اس اللہ کے کلام کے اندر. اگر مجھے میری پہچان ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں گی، اگر مجھے میری پہچان نہیں ہوتی تو اس کا مطلب میں کامیاب نہیں ہوں گی. اور یہاں پہ بھی جو یہ پکچر لگانے کا وجہ بھی یہی تھی کہ اسماعیل آپ ہو ہمارے ساتھ؟ اچھا باہر ہے. تو یہ پکچر لگانے کی وجہ، ہاں یہ آپ نے پکچر دیکھی ہے، یہ ڈی این اے، یہ نا ایک نا جیسے اللہ کی آیتیں جو ہے نا ان کے اوپر نا، جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں ان کے اوپر نا آپ اس طرح سے فنگر پرنٹ لگاتے ہیں اور لگا کے پھر دروازہ کھلتا ہے اور اندر چلے جاتے ہیں. وہ کبھی آپ نے دیکھا ہے وہ فنگر پرنٹ لگاتے ہیں تو وہ آپ کی پہچان ہوتے ہیں، تو وہ آپ کو دنیا کے اندر آپ کو پہچان دیتے ہیں کہ آپ نے فنگر پرنٹ سے آپ کو پہچانا جاتا ہے. تو اللہ کی طرف آنے کے لیے آپ کے اعمالوں کے ذریعے سے آپ کو پہچانا جائے گا کہ آپ کن اعمالوں کے ذریعے سے آپ یہاں پہ آتے ہیں. وہ آنکھ والی پکچر کیا ہے؟ آنکھ والی پکچر کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 24 گھنٹے دیکھ رہا ہے اور سن رہا ہے. یہ ہے اس کا مطلب کہ جن آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں ان آنکھوں سے اللہ بھی ہمیں دیکھتا ہے. یہ اس کا مطلب تھا. اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے، وہ اندھا نہیں ہے، یہ مطلب ہے. اچھا فنگر پرنٹ کا پتہ چل گیا آپ کو کہ فنگر پرنٹ جو ہے وہ دنیا کی پہچان کے لیے فنگر پرنٹ آگے جا کے نا بہت زیادہ دنیا مجھے لگتا ہے کہ ڈیولپ کر جائے گی، بہت زیادہ ترقی کر جائے گی. مجھے ایسے لگتا ہے، میں بھی غلط ہوں، لیکن فنگر پرنٹ کے ذریعے نہیں سے ایسا آگے ہی ہے. دیکھیں آج سے اگر 10 سال پہلے کی زندگی دیکھا جائے تو سوشل میڈیا اس طرح سے وہ روپ نہیں ملتا. ابھی دیکھو نا کس طرح سے سوشل میڈیا یوز کرتا ہے. تو 15-20 سال سے پہلے آپ کی دیکھا آواز جائے بہت کم آ رہی ہے تو میں اسماعیل، آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. ابھی بھی ایسا ہی ہے. نہیں ابھی ٹھیک ہے. میں کہہ رہا تھا کہ دیکھو نا سوشل میڈیا جو یہ 10-15 سال میں جتنا سا سوشل میڈیا کے تعارف ہونے سے جو لوگوں نے اپنی حقیقت کھولنے کی کوشش کی ہے اس طرح سے پہلے نہیں کر سکتے تھے. اب سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ان سب کے بارے میں ایک ہمیں چیز پتہ کا چل گیا. ایک چیز کا آپ کو پتہ چلا ہے، جو چیز کا آپ کو پتہ چلا ہے فار ایگزامپل وہ آج آپ جو بتا رہی ہو نا لوگ سن کے ہکا پکا رہ جا رہے ہیں. یہ کیا بات کر رہی ہے نا، ہاں تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے. اگر یہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا اب تک بہت لوگ ایجوکیٹڈ ہو جاتے اس حوالے سے اس طرح سے ہم بات کر سکتے. اسماعیل ہر چیز کا اللہ نے ہاں وقت مقرر کیا ہوا ہے، ایسا ہی ہمارے مطابق نہیں چلے میرے اور آپ کے مطابق نہیں چلے گی، یہ اللہ کے مطابق چلے گی، اللہ کے حکموں کے مطابق چلے گی. اس کو نہ میں چلا سکتی ہوں نہ آپ چلا سکتے ہو. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم چلا رہے ہیں، یہ دنیا والے جو ہے نا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ اس دنیا کو ہم چلاتے ہیں، ہم لوگ چلا رہے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چلانے والا جو ہے نا وہ ایک طاقت ہے، وہ اللہ ہے.
اور وہ اس دنیا کو چلا رہی ہے. ان لوگوں کو، دنیا والوں کو حکم بھی اللہ ہی کرتا ہے کہ یہ کرو، ایسا کرو، ویسا کرو، تو وہ اللہ کے حکموں کو مان لیتے ہیں. تو وہ اللہ کے حکم کے اوپر ہی سب لوگ چل رہے ہیں. یہ مانے یا نہ بالکل مانے، صحیح. سمجھے یا نہ سمجھے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے میں نا تھوڑا سا، آپ کے پاس ٹائم بھی کم تھا تو میں ہوں نے سوچا کہ یار آپ نا آرام سے کر لو. ہوں آپس کی جو باتیں ہیں وہ ہم تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں نا. تو اس لیے ہوں میں نے کچھ بولا نہیں، اور ویسے کوئی سوال تھا نہیں. لیکن وہ جو آپ نے سوال رکھا تھا نا، دیکھا نا ہاں وہ جو آپ نے متکبر والا سوال رکھا کہ اس طرح سے ہاں ہے کیا، تو میں نے ہاں جیسے چیک کیا تو مجھے وہاں سے کچھ نہ کچھ بات مل گئی نا مل گیا. ہاں کہ تو پھر وہاں پر وہ جو بات تھی، وہاں پر ایک بات نہیں تھی، 4-5 بات ایک ساتھ میں سمجھ میں آ گیا. ہیلو. ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم لوگوں کو پھر کافی سارا پھر اس میں سے مل جاتا ہے کہ اس کا مطلب کیا اور اس کا کیا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جتنے بھی ہیں دنیا کے اندر، جتنے بھی لوگ ہیں، وہ اللہ کے حکموں کے اوپر چلتے ہیں. اللہ کی کتاب جو ہے نا، یہ ہم لوگوں کا بتا رہی ہے کہ ہم لوگ کون لوگ ہیں. ہمیں ہماری پہچان بتا رہی ہے. تکبر کرنے والے ہیں، جھوٹ بولنے والے ہیں، غیبت کرنے والے ہیں، تو ہم کون سے لوگ ہیں. تو ہمیں ہمارے بارے میں بتا رہی ہے یہ کتاب. تو دوسروں کے بارے میں اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو پھر وہ دوسروں کی پہچان کرنے کی کوشش کرے گا کہ دوسرے کیا کرتے ہیں. مجھے دوسروں کو نہیں دیکھنا کہ دوسرے کیا کرنے والے ہیں. مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے اور مجھے کس طرح سے کرنا ہے. ایک منٹ رکنا ذرا. اچھا میں خود بھی 2 منٹ بس خاموش ہوں، میں آ رہی ہوں ساتھ میں.